अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर तरफ हर कोई खैरियत से हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक छोटा सा रिमाइंडर हम सब के लिए, व्हाट टू डू इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। हम में से किसी की भी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई मुश्किल परेशानी ना रहे। जब तक हम जिंदा हैं परेशानी साथ साथ चलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ परेशानियाँ कलेक्टिव परेशानियाँ हो जाती हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं और मुस्तकिल दुआओं में रखते हैं उन सब मुसलमानों को जो हमसे ज़्यादा परेशानियों में हैं और हमसे ज़्यादा लंबी आजमाइश काट रहे हैं। हम पूरी मुसलमान उम्मत में हर मुसलमान की तकलीफ़ को समझते हैं। ना सिर्फ समझते हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तौर पर एज एन इंडिविजुअल हम उनकी उस तकलीफ़ को कम करने के लिए जो छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं, हम वो रोल प्ले करने की भी कोशिश करते हैं। हम उन सब मुसलमानों के लिए आज भी दुआगो हैं जिनके ऊपर आजमाइशें बहुत लंबी हैं, चाहे वो फ़लस्तीनियन मुस्लिम्स हैं या वो कश्मीर के मुसलमान हैं या वो यूक्रेन के मुसलमान हैं या कहीं के भी मुसलमान हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम उस कोशिश में अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को हमेशा याद रखते हैं और रखना भी चाहिए। ज़ाहिरी बात है, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज स्ट्रेच हो गई हैं। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में मुसलमानों के रहने में दोनों फैक्टर्स बैलेंस तरीके से जहन में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम एज एन उम्मा भी इकट्ठे हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं और जियोग्राफिकली अल्लाह ताला ने हमें जो रहने के मुल्क दिए हैं, ख़ास तौर पर जबकि हम एक मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क में रहते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ी नेमत है, इसलिए कि जो इसमें रहते हैं वो भी, जो बाय नेशनैलिटी पाकिस्तान है मगर यहाँ रहते नहीं वो भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो किसी भी दूसरे मुल्क के नेशनल हैं वो भी। दे ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू दिस कंट्री इन अ डिफरेंट रिगार्ड बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स। ये वो मुल्क है जो वर्ल्ड मैप पर अपीयर ही कलमे की बेसिस पर हुआ था। इख्तलाफात में ना मैं जाती हूँ और ना मैं चाहूँगी कि वो सब ख़वातीन जो मुझे ट्रस्ट करती हैं और ख़ुद को मेरा स्टूडेंट कहते हैं, उनको भी इख्तलाफी मामलात से मैक्सिमम दूर रहना चाहिए। लिटरली किनारा कशी कर लेनी चाहिए। कीप योर फोकस ऑन द राइट एस्पेक्ट्स। अच्छी चीज़ों पर अपना फोकस कर लें। कमज़ोरियों को जितना हम ठीक कर सकते हैं जो हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में आती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें और बाकियों को अल्लाह पर छोड़ दें, दुआ करते रहें। तवक्कुल रखें कि जहाँ हमारा काम ख़त्म होता है, हमारी कोशिश, काविश, सबब ख़त्म होता है, वहाँ से रब की रहमतें शुरू हो जाती हैं। सो अब इस वक्त एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त है, अभी भी है, और इस मुश्किल वक्त में आप लोगों के कहने पर सिर्फ मैं ये एक शॉर्ट रिमाइंडर कर रही हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर है वो सब स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में हैं और वो भी सब स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान में नहीं है बट दे आर पाकिस्तानीज, और शायद उनका दिल जहाँ वो रहते हैं वहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो उनका दिल चाहता है कि उनको एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी नसीहत मिल जाए जिससे उनके बेचैन दिल को थोड़ा सा करार मिल जाए। सिर्फ इस नीयत से मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ, वरना हर बात के ऊपर लाइव वीडियो करने का मेरा दिल नहीं चाहता है। आप लोग मेरी तबीयत जानते हैं। मैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर कॉन्स्टेंटली आप लोगों को जो छोटी मोटी गाइडेंस दे सकती हूँ वो मैं दे रही हूँ। आप दुआएं पढ़ते रहें, दुआओं को बिल्कुल नहीं छोड़ें, ईमान मजबूत करें,
یاد رکھیں اس دنیا کے اندر جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں اور اپنے رب سے کنیکٹڈ ہیں، تو ہمارا رب ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہم خوش ہوتے ہیں تو بھی، ہم پریشان ہوتے ہیں تو بھی، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی آپ کو دعائیں بتائی تھیں کہ جب چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہونے لگ جاتی ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے لیے عوام ہوتے ہوئے بہت سی چیزیں آؤٹ آف ہینڈ جلدی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں. ایسے میں ایک عام شہری کے طور پر ایز اینی سویلین اور ایز اینی سٹیزن ہمارا کام کیا ہے؟ بینگ اے مسلمان الحمدللہ ایمان کو مضبوط کریں اور خود کو بتائیں دعاؤں میں بے تحاشا طاقت ہوتی ہے. اچھا آپ دعا پڑھیں، میں نے آپ کو دعا پوسٹ بھی کی تھی. اللہم فارج الہمی کاشف الغمی مجیب دعوات المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما انت ترحمنی فرحمنی برحمتی تغنینی بہا عن رحمت من سواک. فیس بک پیج پر جائیں، عربی اور اس کا ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گا. دیکھ کر پڑھیں، اردو کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں مانگیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی مانگیں. دیر از اے لاٹ آف فیکٹر جو کہ الحمدللہ دعاؤں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. جب آپ دعاؤں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، آپ اپنے رب کے حوالے ایک چیز کر دیتے ہیں. یہ تو تھا ایمانی پرسپیکٹو جو سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے کسی بھی مشکل وقت میں. ایسا نہیں ہوتا کہ خوشیوں میں ایمان نہیں چاہیے ہوتا. اپنے اندر سے نا ایک کمزوری انسان خود دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. ہم ہمیشہ کوئی اچھی بات سنتے ہیں یا تو اس میں سے غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ہم صرف اس کو دوسروں کے لیے سنتے ہیں. یہ دونوں کام چھوڑ دیں. کوئی اچھی بات سنیں، اپنی اصلاح کر لیں. کوئی اچھی بات سنیں، اس اچھی بات کے استاد مت بن کے بیٹھ جائیں. یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی. یہ جملہ یوں نہیں، یوں لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا. یہ معاملہ اس طرح نہیں، اس طرح ڈیل کیا جانا چاہیے تھا. پلیز اس چیز سے باہر آ جائیں. سوشل میڈیا اور علم کی انفارمیشن کی بہتات نے ہر انسان کو استاد کا لگتا ہے ٹائٹل دے دیا. جس کو دیکھو دوسرے کی غلطیاں نکال رہے ہیں، اور وہ علم جو ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے ہم اس کو اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرتے، وہ فیکٹر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. the sooner the better. انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اپنا فائدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اب جب آپ دنیا کے پورے ریالم کو دیکھتے ہیں تو میں بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، اس لیے کہ میں بہت زیادہ پولیٹیکل ڈسکشنز میں تو جاؤں گی نہیں بالکل بھی، بلکہ میں کسی پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں جا رہی. میں صرف آپ کو ایک مسلمان کا پرسپیکٹو بتا رہی ہوں ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنت. دیکھیں اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں اور آئندہ بھی دیتا رہے گا. ہم نے اس کے ساتھ اپنی امیدیں قائم رکھنی ہیں. لیکن مسلمانوں پر آزمائش آتی رہی ہے، آتی ہے اور آئندہ بھی آئے گی. ہمارا پرسپیکٹو اتنا اسٹرانگ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ اس دنیا میں کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، کسی بھی طرف سے آ جائیں، ہم کمزور نہیں پڑتے، ہم نا امید نہیں ہوتے، ہم ناخوش نہیں ہوتے. کبھی آپ روتے ہوئے مسکرائی ہیں؟ کبھی آپ غم میں ہنسی ہیں؟ کبھی آپ شدید اندر سے بروکن فیل کر رہے ہوں اور اس کیفیت کے ساتھ آپ نے سامنے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ نے ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کبھی کیا ہے then you are an expert who has the quality to stay happy even in the times of crisis. یہ مائنڈ سیٹ بناتا ہے اسلام مسلمان کا. کرائسس کے درمیان میں کھڑے ہو کر خوشی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جوک سنا رہے ہیں
ہر چیز کو مذاق بنا رہے ہیں، بلا وجہ ہنس رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. ود ان دا کرائسس، ان دا مڈل آف دا کرائسس آپ ہوں، اور آپ کی میچورٹی یہ ہو کہ آپ الحمدللہ الحمدللہ کہتی رہیں، چہرے پر جھنجھلاہٹ نہ ہو بلکہ کام اور کمپوزڈ کیفیت ہو، عقل کام کر رہی ہو. کسی سامنے پریشان کو دیکھ کر اس کو تسلی دیتے ہیں، خود ٹوٹے ہوئے ہیں اور سامنے والے کو تسلی دے رہے ہیں. ایک آپ کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. جب آپ اس ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں زندگی کے قدم آگے بڑھانا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کو مشکل میں خوش رہنا سکھا دیتا ہے. کتنی بھی آس پاس پرسنل پریشانیاں، کلیکٹیو پریشانیاں، امت کے لیول پر پریشانیاں ہوں، ایک بات ہم سب جانتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اس ملک کی نعمت موجود ہے. ہاں، اس ملک کے اوپر بہت کرائسس آئے اور آج بھی آتے ہیں. ان کرائسس کے اندر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا رکھنا ہے. اچھا، یہ جو میں آج آپ کو اس وقت اب اگلی بات اور فائنل بات کرنے جا رہی ہوں، یہ صرف آپ کے آج کے ملک کے حالات کے حساب سے آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے. ان این انڈیویجول کیپیسٹی، آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف، غم، اداسی، ان مینیجیبل سچویشن آئے، آپ اس چیز کو یاد کر لیجیے گا جو میں بتانے جا رہی ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کو، ہر طرح کے حالات کو، ہر طرح کے واقعات کو ایک آیت بنا دیا ہے. تو اس میں بھی آیت ہے. کتنے بھی حالات برے ہو جائیں، بہت سے بہت کیا ہوگا، مر جائیں گے. تو کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے مرتے نہیں ہیں. دوسرے دور میں، دوسرے جہان میں، دوسرے امر میں زندہ ہو جاتے ہیں. اگر دنیا ختم ہو گئی تو اللہ کی رحمت سے برزخ میں جنت کی کھڑکی کھلے گی. اگر دنیا ختم ہو گئی تو ان لمیٹڈ جنت کی زندگی ملے گی. یہ ہے ہمارا بیلیف. تو ایمان والے گھبراتے نہیں ہیں، ایمان والے میچور رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو یقین دلاتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ. اور اسی سے آپ کو میں انالوجی دے رہی ہوں مکھیوں کی، جن کو آپ ہنی بیز کہتے ہیں. یہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہنی بیز کمیونٹی میں رہتی ہیں، کلیکٹیولی رہتی ہیں. اکیلی اکیلی ایک ہنی بی نہیں رہتی. ہنی بی اپنے چھتے میں رہتی ہے، جس کو آپ بی ہائیو کہتے ہیں. اور یہ جو بی ہائیو ہوتا ہے، یہ ایک پوری کمیونٹی ہوتا ہے. اس کے اندر کئی سو، کئی ہزار ہنی بیز رہتی ہیں، ڈپینڈنگ اپان دا سائز آف دا بی ہائیو. اس پوری کمیونٹی میں اب آپ کو دیکھیں، میرے ہر جملے سے سبق مل سکتا ہے، میں ہر جملے کو ایکسپلین نہیں کروں گی فردر. جسٹ فوکس واٹ آئی ایم سیئنگ. اس ہائیو کمیونٹی کے اندر، جس میں شہد کی مکھیاں رہتی ہیں، اس میں سارے کمیونٹی ممبرس ہوتے ہیں. ایک لیڈر ہوتا ہے جس کو آپ کہتی ہیں کوئین بی، مکھیوں کی ملکہ، کوئین بی. اچھا، ظاہر ہے کوئین بی ہمیشہ رہنے والی کوئی اینٹی تو نہیں ہے. اس کی ڈائریکشن پر ہنی بیز اپنے لیے نیکٹر والے فلاور سلیکٹ کرتی ہیں. جب ہنی بیز کی کوئین مر جاتی ہے تو اب اس کمیونٹی کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے، اس کمیونٹی میں لیڈر کا مر جانا یا ہنی بی کی کوئین کا ختم ہو جانا کرائسس ہو گئے. اچھا، کرائسس میں ہنی بیز گھبراتی نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہوتی. بہت ضروری ہے. مکھیوں سے سیکھ سکتے ہیں ہم. تو ہے کرائسس، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ یہ بھاگ کر جانے والے تو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، بزدل لوگ ہوتے ہیں. اپنی چیزوں کو چھوڑ کے تھوڑی بھاگتے ہیں. ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ ڈاکو آ جائیں تو کیا ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں.
दिस इज द सेम मैटर. हमारा घर है, हमारा मुल्क है, हम इसकी हिफाजत करेंगे. तो क्या होता है, नाउ लर्न फ्रॉम हनी बीज. अब क्या होता है जब क्वीन बी की डेथ हो जाती है, मतलब लीडर एकदम से गायब हो जाता है, अब कम्युनिटी में घबराहट, पैनिक, फियर, एजिटेशन कुछ भी नहीं आती. ना खौफ आ रहा है, ना घबराहट आ रही है, बल्कि रिजॉल्व आ जाता है, मकसद आ जाता है, वो स्ट्रांग हो जाती है. दे स्टैंड टुगेदर विद अ पर्पस. क्यों? इसलिए कि उनको उस हाइव को, उस कम्युनिटी को बिखरने से, स्कैटर्ड होने से बचाना है. तो कम्युनिटी का हर फर्द खुद को कंपोज और मैच्योर रखता है, खुद को ईमान के मोल्ड में, एज मुसलमान हम अपने लिए कहेंगे, खुद को ईमान के मोल्ड में ढाल लेता है. हनी बीज कंपोज हो जाती हैं, अपने अंदर जज्बा लेकर आती हैं. अब क्या करती हैं, उसी हाइव में उनके लार्वास होते हैं, उनके बेबीज. उन बेबीज में से हेल्दियर वंस को, कुछ को, बहुत सिलेक्टिव को सिलेक्ट किया जाता है और उनको सिलेक्ट करके एक खास हाइव के पोर्शन में रखा जाता है और उनको स्पेशल फूड, जो बाकी हनी बीज नहीं लेते, उन लार्वास को स्पेशल फूड फीड की जाती है. इसलिए नहीं उनको सिलेक्ट किया गया कि वो खास हैं, बल्कि उनको खास बनाया जाता है. आप समझ रहे हैं? अच्छा, उन्हें एक गैर मामूली चीज खिलाई जाती है. हम्म गैर मामूली, कुछ खास तौर पर अलग से. वो गैर मामूली चीज उस बी हाइव में रॉयल जेली होती है. अगर आपने कभी रॉयल जेली के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप गूगल जाकर देख लीजिएगा. ये रॉयल जेली बड़ी यूनिक चीज है. इट हैज पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द ह्यूमंस. रॉयल जेली बहुत सी डिजीजेस में एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है. अब इन लार्वास को वो रॉयल जेली फीड की जाती है और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशनल मैजिक स्टार्ट हो जाता है. क्या पता चल रहा है? इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस यू हैव टू कीप योर विजडम डोर ओपन. जज्बात करें एक साइड पर, दुख हो रहा है कि क्वीन बी मर गई, दुख हो रहा है हमारी क्लोज फ्रेंड थी खत्म हो गई, दुख हो रहा है हमारा लीडर चला गया, तकलीफ हो रही है, नाउ व्हाट गोना हैपन, ऐसे लग रहा है हम तन्हा रह गए, ऐसे लग रहा है कोई हमारा सहारा नहीं है, ऐसे लग रहा है कि हम बिल्कुल ऐसे ही रह जाएंगे और दुश्मन हम पर हमला कर देगा. इन सारे इमोशंस और फियर्स को एक तरफ करके रिजॉल्व. We are a community. We are together. We have the support of our Rabb. Inna Allah ma'ana. और इसकी बेसिस पर वर्किंग, ये लार्वास को रॉयल जेली खिलाना शुरू कर दी जाती है और इनकी ग्रूमिंग, इनकी परवरिश शुरू कर दी जाती है. बहुत केयर के साथ इन लार्वास को परवरिश दी जाती है और अल्टीमेटली अमंग द लार्वास एक लार्वा अल्टीमेटली क्वीन बी बन जाता है. क्वीन, दी क्वीन. बताना क्या चाह रही हूं मैं आपको, ये क्वीन पैदा नहीं हुई थी, ये क्वीन बनाई गई है विद द बिल्ट इन फितरत जो अल्लाह ताला ने इन हनी बीज के अंदर डाली थी. ये जो क्वीन बी होती है, इसकी लाइफ स्पैन रॉयल जेली खाने की वजह से बाकी हाइव में हनी बीज के मुकाबले में लंबी होती है. अब ये जब एक दफा क्वीन बन जाती है, ये क्वीन दोबारा से सारे रूल्स इस्टेब्लिश करती है हाइव के. एक निज़ाम, एक सिस्टम कायम किया जाता है और वहाँ उस हाइव में, जहाँ उस कम्युनिटी में एक क्वीन, एक लीडर के जाने से खामोशी हो गई थी, वहाँ फिर से जिंदगी आ जाती है. सबक क्या है जो आपको हनी बीज दे रहे हैं? एक हाइव के अंदर एक बहरान पैदा हो गया था, क्राइसिस आ गए थे. क्राइसिस ने हसल बसल, पैनिक क्रिएट नहीं किया, सोच क्रिएट की. सोच के ऊपर
میتھڈالوجی کریٹ کی, میتھڈالوجی پر عمل شروع کیا, اور ایسی میتھڈالوجی بنائی کہ اپنے اندر لیڈر کھڑا کر دیا. تو ہمارے لیے بہت اسٹرانگ میسج ہے, جسٹ فرام اے مکھی, شہد کی مکھی, فرام اے ہنی بی. ہم سب کے لیے اس میں میسج ہے. میسج کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی عظیم پیدا نہیں ہوا ہے, ہم میں سے کوئی بھی بہترین ہائی کیلیبر کے ایمان والا پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا ہے کہ ہم سرٹن ایسپیکٹس اور میتھڈالوجیز کو اڈاپٹ کر کے خود کو اس عظمت کے راستے پر چلا دیں. اس میں یہ بھی سبق ہے, جب کسی کو جس میں پوٹینشیل تھوڑا بہت نظر آ رہا ہو, جب کسی کو غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری تھوڑا سا سہارا دیا جاتا ہے اور اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ انسان کئی اور انسانوں کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کو ان دا مڈل آف دا کرائسس خود کو اکیلا نہیں سمجھنا. اللہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی, ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہے. اس وقت پاکستان اور پاکستان سے ریلیٹڈ جو بھی نظام ہے, جیسا بھی ہے, وہ بڑی از پرفیکٹ. جنت کا نظام تو نہیں ہے, انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے, انسان ہی چلا رہے ہیں. ان انسانوں میں کئی ہزار کمزوریاں ہو سکتی ہیں, ان انسانوں میں کئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں, ان انسانوں میں کئی فلاز ہو سکتے ہیں. ان سارے سچویشنز کے اندر ان کے فلاز کو ایک طرف کریں اور اتحاد اڈاپٹ کریں, متحد ہو جائیں. ان ٹائمز آف کرائسس آپ اپنے اپنے گھر کے اندر اللہ پر توکل کرنے والی وہ مومن عورت بن جائیں جو سب کو ہمت دلائے گی. جن کے پلانز پورے نہیں ہو رہے ان کو ہمت دے گی, کوئی بات نہیں, اس میں خیر ہوگی. جن کے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی ہے ان کو مشکل سے نکالے گی. اور آپ ان ٹائمز آف کرائسس دعا کا سہارا تھام کر رکھیں گے. جب آپ اس طرح سے آگے بڑھیں گی, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایمان, استقامت اور کامیابی کے راستے کھول دیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنی نعمت پاکستان کا خیال رکھیں. باقی سارے امت کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور یقین رکھیں مشکل میں بھی مسکراتے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. مشکل میں بھی رب کی مدد کے متلاشی رہتے ہیں, نماز, دعا, صدقہ اور رائٹ میتھڈالوجی کے ساتھ. ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی بجائے, سنسنی پھیلانے کی بجائے ایک دوسرے کو ہنی بی کمیونٹی کی طرح سہارا دینا شروع کریں. اینڈ بی دیٹ مسلم جو آپ کے اندر مضبوطی پیدا کرتے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.